نبوت کے آثار اور سعادت کی جھلکیاں. آپ قوم کی بدبختی اور بگاڑ دیکھ کر رنجیدہ رہنے لگے. ان سے الگ تھلگ اور تنہا رہنے کی خواہش بڑھنے لگی اور یہ سوچ بھی گہری ہونے لگی کہ انہیں ہلاکت اور تباہی سے کیوں کر بچایا جائے. عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ رنج اور خواہش بڑھتی ہی گئی اور بالآخر آپ کو کشا کشا غار ہرا تک لے گئی. ہرا پہاڑ اب جبل نور کے نام سے مشہور ہے کیونکہ وہاں سے نور پھوٹا، نور ہدایت. اصل مکہ سے اس کا فاصلہ تقریباً 2 میل ہے. اس کی بلند چوٹی دور سے نظر آتی ہے. اس چوٹی کے بائیں طرف کچھ نیچے اترنے کے بعد غار ہرا واقع ہے. غار کی لمبائی 4 میٹر سے کچھ کم اور چوڑائی 1.5 میٹر سے کچھ زیادہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک مستطیل شکل کا کمرہ ہے. تو آپ آہستہ آہستہ غار ہرا جانے لگے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال میں رمضان کا ایک مہینہ دین ابراہیم کی بچی کچی تعلیمات کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے. یعنی رمضان کا کانسیپٹ، روزے کا کانسیپٹ دور جاہلیت میں بھی تھا، اور آپ خاص طور پر اس مہینے کو کہاں گزارتے؟ جیسے اب کچھ لوگ حرم میں جا کے گزارتے ہیں، تو آپ وہاں جا کے گزارتے اور مہینہ پورا کر کے صبح دم مکہ تشریف لاتے اور خانہ کعبہ کا طواف کر کے گھر کی راہ لیتے. 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل رہا، نبوت سے پہلے 3 سال تک. جب 40 سال عمر پوری ہو گئی، اور یہی سن کمال ہے، میچیورٹی کی ایج. عموماً اسی عمر میں پیغمبر بھیجے جاتے ہیں، تو نبوت کی چمک دمک اور سعادت کی جھلکیاں نظر آنی شروع ہوئیں. چنانچہ آپ نیک خواب دیکھتے، سچے خواب دیکھتے، اور جیسا دیکھتے ویسا ہی پیش آتا. پھر روشنی نظر آنے لگی اور آواز سنائی دینے لگی. ان کو ارہاسات کہتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے، یعنی اس قسم کی علامات کو، یعنی ان یوزول قسم کے واقعات کہ جو انسان رات کو دیکھے وہ دن میں بہنے ہی کہیں دیکھ لے، اور ان یوزول روشنیاں، اور پھر کچھ آوازیں بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں مکے میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. پتھر سلام کرتا تھا. یہ معجزات ہیں ایک طرح سے. نبوت کا آغاز اور وحی کا نزول. پھر 3 سال کے رمضان میں جب آپ کی عمر کا 41واں سال چل رہا تھا، یعنی 41 ایئر شروع ہو چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا کے اندر ذکر الہی اور عبادت میں مشغول تھے کہ یکایک حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ کو وحی و نبوت سے نوازا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز نیند میں اچھے خواب سے ہوا. آپ جو خواب دیکھتے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا، یعنی بالکل کلیئر، واضح. پھر آپ کو تنہائی پسند آنے لگی، چنانچہ آپ غار ہرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی رات گھر آئے بغیر عبادت کرتے، اور اس عرصے کے لیے توشہ بھی لے جاتے، یعنی کھانے پینے کا سامان. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس واپس آتے اور اسی جیسی مدت کے لیے پھر توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ آپ غار ہرا ہی میں تھے کہ آپ کے پاس حق آ گیا، یعنی آپ کے پاس فرشتہ آیا اور کہا، اقرأ، پڑھو. آپ نے فرمایا، ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا. آپ فرماتے ہیں، اس پر اس نے مجھے پکڑ لیا اور زور سے دبوچا، اس زور سے کہ مجھے چور کر ڈالا، تھکا ڈالا. پھر چھوڑ کر کہا، اقرأ، پڑھو. میں نے کہا، ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا. اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا اور چور کر ڈالا. پھر چھوڑ کر کہا، اقرأ، پڑھو. فقلت ما انا بقارئ، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. فقال، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. اس نے 3 بار دبوچا اور کہا، پڑھ اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا. پڑھ، تیرا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم دیا.
انسان کو وہ بات سکھائی جسے وہ جانتا نہ تھا. پہلا کام کیا بتایا گیا؟ پڑھو. اور قلم کا ذکر ہے تو ہمارے لیے پڑھو اور لکھو بھی. پڑھنے کے ساتھ لکھنا ضروری. اگرچہ آپ کے اوپر وہ مخصوص کیفیات تو طاری ہو رہی تھی اور آپ کے اندر غیر معمولی قسم کی چینجز بھی آ رہی تھی، لیکن آپ ان کو کچھ فگر آؤٹ نہیں کر پا رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. حضرت خدیجہ سمجھ نہیں تھی اور وہ پورا تعاون کر رہی تھی. دنوں کے لیے شوہر کو بھیج دینا بغیر کسی شکوے کے، بغیر کسی شکایت کے، اور ہر طرح سے سپورٹ کرنا، یہ ایک بہت بڑی کوالٹی. بہرحال جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور وحی نازل ہوتی. وحی کو قبول کرنے کے لیے بھی آپ کو تیار کرنا ضروری تھا. قرآن مجید کا تو ویسے ہی بوجھ بہت تھا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر یہ وحی آپ کے دل پر اس وقت نہ اترتی اور جبریل اس کلام کو غار حرا پہ جبل نور پہ ڈالتے تو وہ سارا ریت کی طرح بیٹھ جاتا. اتنا بھاری کلام تھا، آسان چیز نہیں تھی. اس کو لینا اور اس کو پڑھنا اور اس کو دہرانا اور اس کو اخذ کرنا، اسے قبول کرنا، تو اس کے لیے آپ کو فزیکلی بھی تیار کیا جا رہا ہے، جسمانی طور پر بھی تیار کیا جا رہا ہے کہ جبریل آپ کو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہیں اور اتنا یعنی دبوچتے ہیں کہ گویا توڑ کے رکھ دیا ہو، تھکا کے رکھ دیا ہو. اور پھر اس پر وہی نازل کی گئی. 3 بار ایسا ہوا تو تیسری بار آپ پڑھنے لگے. اور آپ دیکھیے کہ صرف انسان نہیں، پہاڑ نہیں، فرشتے کیا کرتے ہیں اس وقت جب وہی نازل ہوتی. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ آسمان پر فرشتوں کو کوئی حکم دیتا ہے، یعنی اللہ کا حکم آتا ہے، تو وہ عاجزی کے ساتھ اپنے پر مارنے لگتے ہیں. اللہ کا حکم آتا تھا تو وہ پر ہلانے لگتے تھے اور پھر غور سے سنتے. یہ فرشتوں کا حال بتا رہی. اور زنجیر کی سی جھنکار نکلتی جیسے زنجیر کو پتھر پہ مارا جائے. جب فرشتے حکم الہی کے خوف سے کچھ بے غم ہوتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا. کیوں پوچھتے ہیں؟ اس کا مطلب انہوں نے سنا نہیں، کنفرم کرنا چاہتے ہیں کہ جو میں نے سنا سمجھا وہ ٹھیک ہے نا. تو دوسرے کہتے ہیں جو کچھ فرمایا وہ حق ہے اور اللہ تعالیٰ بڑا بلند و برتر ہے. اس کا یہ مطلب نہیں نہ اس نے سنا اور نہ اس نے سنا اور بات ٹال دی، نہیں، دونوں کو پتا تھا جو سنا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے کلام فرماتے ہیں تو آسمان والے آسمان میں ایک ایسی آواز سنتے ہیں جیسے پتھر پر زنجیر گھسیٹی جا رہی ہو. پھر وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور مسلسل اسی حالت میں رہتے ہیں یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام ان کے پاس آتے ہیں اور ان کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں اے جبریل آپ کے رب نے کیا فرمایا؟ جبریل کہتے ہیں سچ فرمایا. تو جواب میں کہتے ہیں سچ فرمایا. یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کوئی حکم ملتا ہے تو ان کی کیفیت کس طرح بدلتی. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب وحی نازل ہونے لگی تھی تو ہر طرف سے جتنے بھی شیاطین تھے سب کو شرارے پھینکے جاتے اور ان کو قریب نہیں آنے دیا جاتا تھا. اور تمام زمین پہ جن پھیل گئے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. پہلے تو ہم اوپر چلے جاتے تھے، اب ہم اوپر نہیں جا سکتے. لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا. اور پھر شیاطین جب یا جنات جب تہامہ کی طرف آئے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکاس جاتے ہوئے نخلا کے مقام میں اپنے صحابہ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، تو اس وقت جنہوں نے قرآن کو سنا. تو بہرحال چونکہ وحی کی کیفیت ایک شدید کیفیت تھی، آپ کے اوپر ایک بوجھ تھا. ان آیات کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے. آپ کا دل کانپ رہا تھا. حضرت خدیجہ کے پاس پہنچ کر فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. انہوں نے چادر اڑا دی یہاں تک کہ دہشت جاتی رہی. یعنی کچھ دیر کے لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ جیسے آپ سو سے گئے، خاموش ہو گئے، کام ڈاؤن ہو گئے. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو واقعہ سنا کر فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے. کس بات کا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہ بوجھ اٹھا نہ سکوں. انہوں نے کہا اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا. کیوں؟
اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تنگ دست لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں، اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں مدد فرماتے ہیں۔ اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا، آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ یہ گواہی کون دے رہا ہے؟ آپ کی شریک حیات دے رہی ہیں آپ کے اخلاق کے بارے میں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی بھی شخص جو یہ 5 کام کرتا ہو، اللہ اس کو رسوا نہیں کرتا، وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچیرے بھائی یعنی اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ وہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی لکھنا جانتے تھے، ہیبرو۔ چنانچہ توفیق الہی کے مطابق عبرانی میں انجیل لکھتے تھے۔ اس وقت وہ بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ نے ان سے کہا، بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ حضرت خدیجہ بھی ان کو اپنے کزن کے پاس لے گئیں جو عالم تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ورقہ نے کہا، بھتیجے تم کیا کہتے ہو؟ کیا معاملہ ہے تمہارا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان کر دیا۔ ورقہ نے کہا، یہ تو وہی ناموس کا معنی ہے وہی لانے والا فرشتہ جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ مکہ سے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا، ہاں، کوئی ایسا آدمی نہیں جو تمہارے جیسا پیغام لایا ہو مگر اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو۔ اگر میں نے تمہارا وہ دن جس دن تمہاری قوم تمہیں مکہ سے نکالے گی پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے اور وہی رک گئی۔ ورقہ جو تھے حضرت خدیجہ کے بعد پہلے ایمان لانے والے تھے، کیونکہ آپ نے اپنے ارادے ظاہر کر دیے کہ میں اس وقت آپ کی زبردست مدد کروں گا، اور آپ کی تصدیق کر دی کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو پہلے موسیٰ علیہ السلام پر آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ورقہ کو برا نہ کہو، میں نے اس کے لیے 1 یا 2 جنتیں دیکھی ہیں، یعنی خواب میں دیکھی آپ نے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اگر وہ جہنمی ہوتے تو سفید کپڑوں میں ملبوس نہ ہوتے۔ آغاز نبوت اور نزول وحی کی تاریخ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار وحی اترنے اور آپ کی نبوت شروع ہونے کا واقعہ ہے۔ یہ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کے اندر پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ نیز ارشاد ہے، ہم نے قرآن کو عزت والی رات میں اتارا۔ صحیح احادیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ یہ واقعہ رات کے پچھلے پہر سوموار کی فجر طلوع ہونے سے پہلے پیش آیا۔ چونکہ لیلۃ القدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے کسی طاق رات میں ہوا کرتی ہے، اور اس سال سوموار 21 رمضان کو لیلۃ القدر تھی، اس لیے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ کی پیدائش کے 41ویں سال 21 یعنی 21 رمضان سوموار کی رات شروع ہوئی۔ اس روز اگست کی 10 تاریخ تھی، اتفاق سے اس سال بھی اگست میں رمضان آ رہا ہے، اور 610 عیسوی قمری حساب سے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 6 مہینے 12 دن تھی۔ ایک دن گنا لوگوں نے، 40 سال 6 ماہ 12 دن، اور شمسی حساب سے مراد عیسوی کیلنڈر 39 سال 3 مہینے 22 دن، لہذا آپ کی بعثت 40 سال شمسی کے سرے پر ہوئی، یعنی لونر کیلنڈر کے حساب سے تو آپ 40 سے اوپر کے ہو چکے تھے، لیکن شمسی کیلنڈر کے اعتبار سے ابھی نہیں۔ اب کیا ہوا، ایک دفعہ وحی آئی پھر وحی بند ہو گئی۔ وحی کی بندش اور دوبارہ نزول، جیسا کہ بتایا گیا، غار حرا میں پہلی وحی اتر کر بند ہو گئی تھی۔ یہ بندش کئی روز تک قائم رہی، کئی کہتے ہیں 3 سال، تو یہ روایت غلط ہے، چند دن کی بات ہے یہ۔ اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت رنج اور ملال ہوا، لیکن مصلحت الہی اسی میں تھی، کیونکہ اس طرح خوف جاتا رہا، یعنی آپ نارمل ہو گئے، معاملے کی نوعیت کو سمجھنے کا موقع ملا،
اور دوبارہ وحی کی مشقت جھیلنے کے لیے صرف یہی نہیں کہ طبیعت آمادہ ہو گئی بلکہ ایک گنا شوق اور طلب بھی پیدا ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ وحی آنے کا انتظار فرمانے لگے۔ پہلے تو آپ کو ڈر لگا اور آپ نے کہا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے اور خوف زدہ تھے، پھر آہستہ آہستہ نارمل ہو گئے۔ حضرت خدیجہ کی تسلی بھی ساتھ رہی۔ ادھر گوشہ نشینی کی بقیہ مدت پوری کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ کے پاس سے پلٹ کر دوبارہ غار حرا تشریف لا چکے تھے، کیونکہ آپ پورا مہینہ وہاں رہتے تھے، آخری عشرہ وہاں گزارتے تھے، لہٰذا آپ پھر واپس چلے گئے غار حرا۔ پھر جب ماہ رمضان ختم ہو گیا اور آپ کی مدت اعتکاف پوری ہو گئی تو حسب عادت پہلی شوال کی صبح حرا سے اتر کر مکہ روانہ ہوئے۔ حالی کا مشہور شعر ہے نا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ اپنے لایا۔ کیمیا یعنی گولڈن ورڈز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں پہاڑ سے اتر کر میدان میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا، میں نے دائیں دیکھا تو وہاں کچھ دکھائی نہ دیا، بائیں دیکھا تو وہاں بھی کچھ دکھائی نہ دیا، پھر آگے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا، پھر پیچھے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا۔ اس کے بعد میں نے سر اوپر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں، جو فرشتہ حرا میں میرے پاس آیا تھا وہی آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ آسمان اور زمین کے درمیان کتنی بڑی کرسی ہوگی۔ یہ دیکھ کر میرا پورا وجود اس کے روب سے بھر گیا۔ فجئست، یہاں تک کہ میں زمین کی طرف جا جھکا، یعنی نیچے کو ہو گیا۔ پھر میں خدیجہ کے پاس آیا اور کہا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھ پر کمبل ڈال دو اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارو۔ انہوں نے کمبل اڑا دیا اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے، پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ آپ تو لیٹ رہے تھے اور آپ کو اٹھا دیا گیا، اے کمبل پوش اٹھ اور لوگوں کو ڈرا۔ آرام کے دن گئے، پہلی دفعہ نہیں کہا گیا، پہلی دفعہ آپ لیٹے تو لیٹنے دیا گیا، جب آپ آرام سے اٹھے پھر ورقہ کے پاس گئے، پھر اپنے کام واپس چلے گئے۔ اب کچھ دن کے بعد دوبارہ جبریل آتے ہیں تو صرف نظر آتے ہیں، اور اس کے بعد آپ ڈر کے گھر آ جاتے ہیں اور آپ لیٹنا چاہتے ہیں اور آپ سے کہا جاتا ہے اب لیٹنے کا وقت نہیں، اٹھو اٹھو اور ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے الگ تھلگ رہو۔ تو قرآن لینے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت، صفائی، جسمانی بھی اور روحانی بھی، دل بھی صاف ہو، لباس بھی صاف ہو، جسم بھی صاف ہو۔ اس لیے خاص اہتمام کرنا چاہیے طہارت و نظافت کا جب آپ قرآن مجید پڑھا رہے ہوں۔ یہ واقعہ نماز فرض ہونے سے پہلے کا ہے۔ اس کے بعد وحی میں تیزی آ گئی، چنانچہ پے در پے وحی آنے لگی، یا کے بعد دیگرے۔ ان آیات سے آپ کی رسالت شروع ہوئی۔ پہلے آپ کو نبی بنایا گیا تھا، یہاں رسول بنایا گیا، یہ فرق ہے۔